حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت مرض میں وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو کوئی رونے والی نوحہ کرنے والی ساتھ نہ ہو اور نہ ہی آگ ہو، اور جب مجھے دفن کرو تو آرام سے مٹی ڈالنا اور میری قبر کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میں سکون حاصل کر لوں اور میں جان لوں کہ اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔ مشہور صحابی ہیں عامر بن عاص، ان کا بیٹا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا جو وصیت تھی اس کا ذکر کیا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے بعد وہاں رکتے تھے اور صحابہ کو فرماتے تھے اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب اس کے لیے آسان فرمائے۔ کافی دیر دعا کرتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ایک تو زور زور سے روتی ہیں عورتیں، ان کو منع نہیں کیا جاتا، تو دنیا سے جانے والا اگر وقت کا پتہ ہے تو پہلے بتا دے کہ میری میت پر شور نہیں مچانا۔ رونا آتا ہے، آنسو بہتے ہیں، لیکن جو گلے پھاڑ پھاڑ کے رونا ہے ایسا نہیں کرنا، روک دیا جائے۔ اور بھی جو شریعت کے خلاف رسمیں ہیں وہ نہیں کرنی۔ اور دفن کرنے کے بعد ابھی مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، ابھی قبر صحیح نہیں کی ہوتی، تو سورۃ الفاتحہ اور آخری سورۃ البقرہ کا حصہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا فرض ہے۔ اگر لوگ نہیں رکھتے تو ان کو بولو بھائی جس کو جلدی ہے چلے جاؤ۔ قبر کو مکمل کرنے کے بعد سکون کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا اور اسی طرح سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے اور اسی طرح ذکر و اذکار کر کے میت کے لیے دعا کی جائے، اور اس کے بعد بھی کافی دیر جو اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان کو قبر پہ رکنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، بس دعا کی اور سارے چھوڑ کر آ گئے۔ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، حدیث میں موجود ہے جب تک قبر پہ بندے موجود ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے منکر نکیر نہیں آتے۔ جس وقت قبر سے بندے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان کے چلنے کی آواز قبر تک نہیں آتی تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہم نے دفن کیا، 10 منٹ نہیں گزرے کہ ہم چھوڑ کے آ گئے، تو نئی جگہ میں بندے کو ذرا وحشت ہوتی ہے۔ اگر نئے محل میں بھی بندہ جائے تو یکدم تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اب اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا عرب میں تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا تھا۔ ہمارے ہاں تو بہت دیر لگتی ہے، لیکن عرب میں گھنٹے 1.5 میں عصر کے بعد اونٹ ذبح کر کے مغرب سے پہلے گوشت تقسیم کر لیتے تھے۔ عرب والوں کی عادت تھی روزانہ کی بنیاد پر، تو گھنٹہ 1.5 تقریباً بندہ وہاں پہ بیٹھے سورۃ یاسین پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کرے کہ یا اللہ تیرے سپرد کیا ہے، قبر کے سوال و جواب اور قبر کی منازل، قبر کی وحشت، اس کے لیے دور فرما، سوال و جواب آسان فرما۔